ان کے جب دیکھا گیا تو ان کا جو ویڈیو گیمز کے اوپر ٹائم وہ سپینڈ کرتے تھے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے روزانہ کا. ہم بھی ظاہر ہے بچپن میں گیمز وغیرہ تھی اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا سر. ہمارے والدین ہمیں 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ کارٹون کے لیے ٹائم جو ہے وہ دیا کرتے ہیں. آپ تو 3 سال 4 سال کے بچے سے موبائل کھینچ کے چھین کے دیکھیں تو پھر اس کے بیہیویئر کو دیکھیں کتنا وہ غصہ کرتا ہے, کتنی وہ جو ہے وہ ایک قسم کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترفلاٹ مچا دیتا ہے. چھوٹا بیٹا تھا, ماں اور باپ دونوں جاب کر رہے تھے اور بیٹا جو ہے وہ گھر میں کوئی باہر بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اندر, اور ان کی ماں اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ باہر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا. اس سے پہلے سب سے اہم بات کہ آپ کبھی بھی یہ ایزیوم نہیں کرتے تھے کہ 4-5 سال کا بچہ اتنا غصہ کرے گا. کرتی ہے ماں جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو سالو کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے, تو اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنا دیں اور اپنے جو ورکنگ آورز ہیں ان کو کم کریں, ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ زیادہ سپینڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم بات کریں گے ویڈیو گیمز کے جو اثرات ہیں ہمارے بچوں پہ, اور یہ کتنا مشکل ایک موضوع ہے اور اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. خواتین رات جو ایک ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک خاندان, ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے اوپر بڑے ہی بہت دفعہ ہم نے بھی بات کی, اور اس انسٹیٹیوشن کو بنانا بچانا یہ ہم سب کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم انسانی بچے اور جانور کے بچے میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو والدین کی 3-4 سال تو اس کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد 15-16 سال تک, یہاں برطانیہ میں ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ آپ 16 سال کی عمر تک کے بچے کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. کوئی نہ کوئی پیرنٹ اس کے جو ہے وہ اس کی نظر میں ہو, اس کی آبزرویشن میں ہو. لیکن دوسری طرف ایک جو جانور کا بچہ, آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا بچہ 3-4 دن بعد جو ہے وہ پھدک رہا ہوتا ہے اور وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, لیکن انسانی بچہ اس حوالے سے نہیں ہو سکتا. خواتین رات حال ہی میں ایک جو ہے وہ سروے ہوا, اور اس سروے میں امریکہ میں وہ سروے کیا گیا. 10 سے 30 سال کے بچے جو ہیں ان کے جب دیکھا گیا تو ان کا جو ویڈیو گیمز کے اوپر ٹائم وہ سپینڈ کرتے تھے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے روزانہ کا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے وہ سروے تھوڑا سا غلط ہو, ٹھیک ہو, لیکن یہ حقیقت پر مبنی جو ہے وہ مکمل طور پر مجھے تو کم از کم یقین ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, ارد گرد جو بچے ہیں ان کو دیکھتا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو ایج ہے یہ موسٹ کروشل ایج ہے, اور پرٹیکولرلی یہ جو بچے ایجوکیشن حاصل کر لے ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے بعد either they are going to become a professional or criminal, یہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اور یہ اتنی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ایج ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارے بچے جو ہیں ایک بالکل ایک نیا ایک ٹیکنالوجی آئی ہے. ہم بھی ظاہر بچپن میں گیمز وغیرہ تھی, لیکن اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا سر. ہمارے والدین ہمیں 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ کارٹون کے لیے ٹائم جو ہے وہ دیا کرتے تھے, یا ایک ڈرامہ جو ہے وہ شاید ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ وہ ہمیں اپرچونٹی ملتی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں 3 سال کا بچے سے لے کے جو ہے وہ ہمیشہ, اور اس میں بیہیویئر اتنا چینج ہو جاتا ہے بچوں کا, جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی, لیکن ان سے ہم ظاہر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن یہ جو 25 یا 30 سال کی ایج ہے, یا 20 سے 30 سال کی ایج کے دوران جو ہے, یہ بہت ہی, اس میں آپ نے اپنے آپ کے فیوچر کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں. وہاں پہ اس کروشل سٹیج میں یا تو بچے بہت اچھے بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کا جو ہے وہ سہارا بن جاتے ہیں, اور یا یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں, مختلف ڈرگس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اس میں والدین کو جو ہے وہ بڑا ایک وائٹل رول ادا کرنا ہے. آپ نے ظاہر بچے کو بنایا ہے, بچے کو پیدا کیا ہے, والدین ماں اور باپ دونوں کا اس میں کردار ہوتا ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ بچے پیدا نہ کریں, لیکن جب آپ بچے پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک نسل انسانی کے ایک اضافے کا باعث بن رہے ہیں,
آپ کو ظاہر بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں، سب سے بڑا جو ریوارڈ آپ کو ملتا ہے وہ بچے جب کھیلتے ہیں، جب وہ بچے آپ سے ملتے ہیں، آپ کو حق کرتے ہیں، آپ کو پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو ریوارڈ، سب سے بڑا ریوارڈ جو بچوں کی شکل میں ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، آپ بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ تو بات ہم نے کر دی کہ کیا مسائل ہیں ہمارے، اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب لازمی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں گھر میں اور اٹھا کے کھڑکی کے باہر جو ہے وہ اپنا ایکس باکس یا پلے اسٹیشن 4 یا 5 جو بھی ہے اس کو باہر پھینکیں، تو اس کے رزلٹ آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ تو 3 سال 4 سال کے بچے سے موبائل کھینچ کے چھین کے دیکھیں تو پھر اس کے بیہیویئر کو دیکھیں، کتنا وہ غصہ کرتا ہے، کتنی وہ جو ہے وہ ایک قسم کے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں طرفلاٹ مچا دیتا ہے، وہ آپ دیکھیں وہ کیا کرے گا۔ تو وہ بچے کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت چھوڑ دیں، گیم چھوڑ دیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہیروئن یا ایک نشہ والا جو ہے وہ آدمی، اس سے آپ اس کا وہ نشہ کھینچے تو وہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑے گا۔ یہ حل جو ہے وہ نہیں ہے، یہ حل بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ روک دیں اور آج جا کے فیصلہ کریں گے میں نے نہیں دینا۔ یہ گریجولی، اب آپ دیکھیں کہ میں اکثر یہ آبزرو کرتا ہوں، جم جانے کا جب اتفاق ہوا تو دیکھا کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں یہ تھا کہ 15 سے 30 سال کے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسرسائزز کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو شاید ہی بہت کم ایسے نوجوان ملیں گے جو جم میں جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا ٹائم جو ہے وہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں، بلکہ اب وہی بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں، اسکول سے بھی جاتے ہیں تو کمروں میں جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے اتنے برے جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ اچیو نہیں کر رہے ہوتے، آپ ٹھا کر رہے ہوتے ہیں، گولیاں مارو، تو بھئی اتنا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ آرمی جوائن کرو یا کوئی اچھی فورسز جوائن کرو جس میں آپ کا غصہ نکلے۔ تو جو 20 سے 30 سال کے نوجوان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ایج کے بھی لوگ جو ہیں وہ گیمز کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اگر 15-20 منٹ، لیکن یہ ہیبٹ میں نے خود دیکھا ہے، ہماری ایک فیملی ہے جو جاننے والے تھے، تو ان کی مثال، جو ان کے 2 بیٹے تھے، اب بڑا بیٹا جو ہے اس نے ماشاءاللہ بڑے اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ کیریئر اورینٹڈ جاب کر رہا ہے۔ جو چھوٹا بیٹا تھا، ماں اور باپ دونوں جاب کر رہے تھے، اور بیٹا جو ہے وہ گھر میں کوئی باہر بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اندر، اور ان کی ماں اکثر یہ کہتی تھی کہ یہ باہر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ تو پھر اینڈ اپ کیا ہوا کہ وہ نہ ہی اچھی جاب اس کو مل سکی اور نہ ہی وہ یونیورسٹی تک جا سکا، اور پھر آج کل وہ اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی، اور کل کو بچوں نے آپ کو بلیم کرنا ہے کہ اگر ہمارے والدین، ہم اپنے والدین سے یہ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی اگر سختی اور کر لیتے تو ہمارے گریڈ جو ہے وہ بہت اچھے آ جاتے ہیں، بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ ان بچوں کو اس وقت شاید وہ مشکل لگے، لیکن ان کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ پش کریں، اور اس لحاظ سے ان کو الٹرنیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے دینی ہے۔ اور وہ الٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز کیا ہے کہ آپ ان کو جم میں داخل کرائیں، کراٹے وغیرہ کلاسز، تاکہ ان کا جو غصہ ہے وہ وہاں پہ نکلے۔ اس کے علاوہ ان کو باہر لے کے جائیں، جو ماؤنٹین ٹریک ہے وہ کریں، ماؤنٹینز کے اوپر، یہاں پہ ناٹنگھم کے قریب ہی ڈربی کے پاس جو ہے وہ کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، پارک میں کم از کم لے کے جائیں، اور یہ خیال رکھیں کہ وہ اکثر بچے یہ ہوتے ہیں کہ پھر بھی وہاں پہ بھی گیجٹ ساتھ لے جاتے ہیں، تو ان کو اسٹرکٹلی منع کریں گے بھائی آج آپ نے کچھ نہیں استعمال کرنا، آپ جائیں وہاں پہ کھیلیں کودیں اور اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ ان کے بیہیویئر میں، جو چھوٹے بچے ہیں پرٹیکولرلی، ان کے بیہیویئر، اب اسکولوں میں اکثر یہ شکایتیں آتی ہیں کہ وہ بیماریاں جو کبھی بھی بچوں کے اندر نہیں تھیں، وہ آج بیماریاں جو ہے، بچوں کی نظریں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، بچوں کا دماغی صلاحیت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے سب سے اہم بات کہ آپ کبھی بھی یہ ازیوم نہیں کرتے تھے کہ 4-5 سال کا بچہ اتنا غصہ کرے گا، اتنی اسے اریٹیشن ہو جائے گی، اتنا وہ جو ہے وہ ریاکشن دے گا، وہ کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کے بچوں کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑی ہی اہم ضرورت ہے کہ اگر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچے پیدا نہ کریں یا آپ اپنی بچوں نسل انسانی میں اضافہ نہ کریں، لیکن اگر آپ بچے پیدا کرتے ہیں یا بچے آپ کے ہیں یا آپ پلان کر رہے ہیں تو یہ کم از کم ضرور دیکھیے گا کہ بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی کروشل اور بہت ہی اہم فیصلہ ہے کہ آپ نے بچوں کو
کیسے آگے بڑھانا ہے. 20% جو ریسرچ ہے وہ آپ کی جینیٹکس کے تھرو جو ہے وہ بچوں کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں, لیکن 80% آپ کے ہاتھ میں ہے. ماں جو ہے وہ پہلی درس کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درس کا ہے, لیکن ہمارا المیہ کیا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ مائیں اور باپ بھی اس میں انوالو ہیں. عورتوں کے صرف ایک عورتوں کی بات کی تو شاید ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. تو اس لیے ماں اور باپ, اب ماں کیا کرتی ہے, ماں جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو سالو کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے وہ جو پاکستان میں یا انڈیا میں جو فیملیز ہیں ان کو یہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے. 1 گھنٹہ اس سے بات کی, 1 گھنٹہ اس سے بات کی, اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. آپ یقین جانیے کہ وہ نتیجہ ورسٹ ہی ہوتا ہے. جب آپ یہاں پہ آپ وہاں پہ 7 سمندر پار یہاں پہ بیٹھ کے آپ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مسئلے بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے, بچہ آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مم میری بات سنیں, تو آپ کہتی ہیں ٹھہر جو میں اس سے بڑے مسئلے حل کر رہی ہوں, اور آپ اسے جو ہے وہ موبائل فون دے دیتی ہیں. وہ موبائل فون پہ کھیلتا رہتا ہے, گیمیں کھیلتا ہے, جو بھی کرتا ہے. اور اسی طرح والدین کی بھی اور ایکٹیویٹی ہے. والدین کو اور کئی قسم کی توجہ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اس طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنا دیں, اور اپنے جو ورکنگ آورز ہیں ان کو کم کریں, ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ زیادہ سپینڈ کریں. تو وہ جو ان کا اسکرین ٹائم ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور بچے آپ کے, اگر ان کا بچوں کا کیریئر اچھا بن گیا, اگر کیریئر اچھا نہیں بنتا بچوں کا, بچے اسٹرگل کرتے ہیں, تو اینڈ آف دی ڈے ظاہر ہے والدین اس حوالے سے بھی سفر جو ہے وہ کرتے ہیں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے اسکرین ٹائم بچوں کا آپ کے لیے یہ مینیج کرنا ہے, یہ آپ نے ہی مینیج کرنا ہے کہ ان کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.